هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة
إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله العظيم. ایک آیت چھوڑ دی کہاں سے 107 میں ان ربک فعال لما یرید موقع مل گیا. تذکرۃ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا. تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو خطاب کر کے ایک آخری بات کہی کہ دیکھو بھائیو میری ضد میں تم ایسا نہ کر بیٹھنا. لا یجرمنکم شقاقی. شقاق شق کی جمع ہے. شق کہتے ہیں پھٹن کو. تو اس ضد میں کیا ہوتا ہے جس میں ایک چیز رکاوٹ ہو جاتی ہے یہ ادھر وہ ادھر. تو ضد میں یہ ہے. اس لیے شقاق کا لفظ ضد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. سورہ پہلے سپارے کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. وہاں شقاق کا لفظ بھی اسی اختلاف کے لیے آیا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لا چکے ہو تب تو یہ ہدایت پا گئے, اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اختلاف میں یہی پڑے ہوئے ہیں, یہی لوگ ضدی ہیں. تو شقاق کا لفظ ضد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي. اے میرے بھائیوں میری قوم کے لوگوں میری ضد تمہیں کہیں اس مرحلے تک نہ پہنچا دے کہ تمہیں بھی وہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے کہ جو مصیبت کے قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی, یعنی عذاب آیا تباہ برباد ہو گئے. تو ضد میں ایسا مت کر بیٹھنا. معنی یہ ہوئے اس سے یہ بترانا ہے عذاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ کوئی آدمی حق کو سمجھ نہ رہا ہو. نہیں سمجھا معذور ہے. حقیقت اگر نہیں سمجھ پایا ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا. عذاب کب آتا ہے سمجھ لیا, دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہی صحیح ہے مگر ضد پر ہیں قائم, اس کو قبول نہیں کرتے اس لیے کہ یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے. اس ضد کی جب صورت پیدا ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے اللہ کا.
فرد کا معاملہ ہے تو فرد کی حد تک عذاب ہوگا، قوم کا معاملہ ہے تو قومی عذاب ہوگا. سمجھ میں آیا؟ دنیا کا عذاب آتا جبھی ہے. اور خوب یاد رکھیں، یہ بھی ہمیں ایک بات اور بتلائیں، اور وہ یہ کہ عذاب جو ہے وہ پہلے سے کوئی اس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا کہ بھائی لوگوں سن لو اب ہم فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں فلانی شکل میں اللہ کا عذاب آئے گا. یہ بالکل نہیں ہوتا. اللہ جانتے ہیں کہ جو مصیبت دنیا میں آئی وہ کیوں آئی. جو دنیا کا ایک سسٹم ہے، جو دنیا کا ایک مزاج ہے، یہ اس سے ریلیٹ ہو کر کے آئی ہے یا کسی عمل کی نتیجے میں آئی ہے. تو ویسے تو عام طور پر لوگ مصیبتوں کے لیے یہی بتاتے تھے فلانی بات ہو گئی تو اس لیے ہوا. سمجھ میں آیا؟ جیسا کہ میں نے پچھلے پہلے ہی بتایا ہوگا کہ حضرت اللہ سبحانہ و تعالی نے جب حضرت اسرائیل کو جو ملک الموت ہے ان کو اللہ تعالی نے یہ خدمت سپرد فرمائی کہ تم روحیں نکالو گے، لوگوں کی جانداروں کی روح نکالو گے. تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا خداوندہ پھر تو لوگ مجھے یہ سب برا کہیں گے، جن کی میں روح نکالوں گا وہ مجھے ہی برا کہیں گے. تو ایسی خدمت مجھے سپرد ہوئی کہ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میں اس موت کے ساتھ ایسے اسباب رکھوں گا کہ لوگ سبب کو برا کہیں گے، ملک الموت کو نہیں. چنانچہ کوئی مرتا ہے تو اوپر سے گر گیا، ان کے ساتھ دیواریوں تھی، چھتیوں تھی، فنا تھی، بات تھی، وہ لہٰذا گر گیا، مر گیا. وہ بخار میں مر گیا، ساتھ بیماری پھیل رہی تھی اس لیے. غرض ہے کہ 10 بہانے ہیں دنیا میں موت کے. لوگوں کی نظر بہانوں پر جاتی ہے، ملک الموت کی طرف بھی نہیں جاتی اور اللہ کے فیصلے کی طرف بھی نہیں جاتی. تو اسی طرح سے مصائب کا سلسلہ رشتہ اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے، لیکن یہ اسباب ظاہری ہیں. ایک اسباب باطنی اور حقیقی ہے. ایک سبب، وہ سبب ہے اللہ کا فیصلہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ سبب حقیقی ہے کسی بھی چیز کا. اب وہ بھئی کسی عمل کی وجہ سے ہوا ہے اللہ کا فیصلہ، اچھے یا برے، اس کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ ہی جانے. ہاں ہم دنیا میں ظاہر کے بندے ہیں تو ظاہری اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ فرد کے اعمال کی سزا اور جزا فرد کی حد تک اور قوم کے اعمال کی سزا جزا قوم کی حد تک جو ہے وہ دنیا میں کب ملتی ہے؟ جبکہ وہ ضد پر آ جائے. ورنہ اگر محض سمجھ نہیں پا رہا ہے اس لیے عمل نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کوئی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے. تو ضد بہت بری چیز ہے. فرمایا کہ نہ تم کو آمادہ کر دے میرے ضد اس بات پر کہ تم کو بھی پہنچے وہ اس جیسی چیز کہ جو پہنچی قوم نوح کو اور یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو. دیکھیں یہاں لفظ مثل بھی ہے، ایک اور لفظ غور کیجئے، مثل ما اصابہ. معلوم اگر یوں کہتے ما اصاب قوم نوح مثل نہ ہوتا تو پھر اس کے معنی یہ ہو گئے کہ عذاب جبھی عذاب ہوگا کہ جب طوفان آئے، اس لیے کہ قوم نوح کا عذاب جو ہے طوفان تھا. یا اسی طرح سے قوم ہود کا عذاب کیا تھا؟ حضرت ہوا آئی اور جناب وہ سب. اسی طرح قوم صالح کا عذاب کیا تھا؟ چیخ تھی یا اوپر سے انگاروں کی بارش تھی، جو بھی تھا چیخ بھی تھی اور وہ دونوں چیزیں آتی. تو جب تک کہ اس شکل میں نہ آئے تب تک لوگ نہ سمجھیں کہ عذاب ہے. اس لیے لفظ لائیں مثل کا کہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل کوئی متعین نہیں ہے کہ تم اس وقت تک اس کو عذاب نہ کہو جب تک کہ وہ قوم نوح قوم ہود کی طرف سے نہ آ جائے، بلکہ اس جیسی چیز بھی اگر آ جائے گی کہ جو لوگوں کو ہلاک اور تباہ کرنے والی ہوگی تو اس کو بھی عذاب کہیں گے. اس لیے لفظ مصر سے مسئلہ سمجھ میں آیا. فرمایا کہ تمہیں وہ چیز پہنچ جائے اس جیسی چیز کہ جو پہنچی قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو. وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا معاملہ تو تم سے زیادہ کچھ دور نہیں ہے. دور نہ ہونا کس اعتبار سے ہے؟ زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی. اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں مؤرخین اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر کے اور جو سمجھیے کہ ہجرت کی تھی مدین کی طرف، اور وہاں جن کے یہاں مہمان ہوئے تھے جن کی بیٹی کی شادی تھی وہ شعیب علیہ السلام ہی تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمانہ ہوئے، ان سے عمر میں بڑے بھی ہوئے.
اگرچہ بعض لوگ اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں کہ وہ شعیب نہیں تھے، کوئی اور تھے، یہ بھی بات آتی ہے. بہرحال اگر یہ اس قول کو بھی لیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں. اس اعتبار سے کوئی زیادہ بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے، چند ہی صدیوں کا فاصلہ ہے کہ قوم لوط کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا. اس لیے قوم لوط کا واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے. زمانہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں، اتنا زمانہ گزرا کہ واقعات لوگوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہ تک ذہنوں میں ہیں موجود. مکان کے اعتبار سے اس لیے دور نہیں کہ قوم شعیب جہاں آباد تھی مدین، اس سے تھوڑا اور نارتھ میں چلے جائیں شمال کی طرف تو قوم لوط وہیں آباد تھی. اتنے دور تو لوگ ویسے بھی اپنے سفروں میں رشتہ داروں سے ملنے جاتے آتے رہتے ہیں. تو زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے بھی دور نہیں ہے. تو تم بے خبر نہیں ہو قوم لوط کا کیا انجام ہو چکا ہے. اس لیے فرمایا کہ وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے مغفرت چاہتے رہو پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ لفظ پہلے بھی آیا تھا، میں نے اس وقت اس کی تشریح کی تھی. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ. یاد ہے دونوں میں فرق؟ نکل گیا یہاں سے؟ معلوم ہوا کہ آپ ان ٹینشن سے نہیں بیٹھتے. مغفرت چاہنا اور توبہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اس میں غلطی ہونے کے بعد معافی چاہنا اور استغفار ہمیشہ آئندہ کے لیے غلطی نہ ہونے پائے. استغفار الٹا کہہ رہے ہیں. الٹا ہو رہا ہے. میں ایبسینٹ تھا اس لیے جانا تو پریزنٹ میں کیا کروں. اچھا گئے کہاں تھے؟ معافی چاہتی ہے جو عمل ہو چکا ہے اس پر، اور توبہ کے معنی یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ. یہ ہے توبہ، اللہ کی طرف لو لگانا اور آئندہ کے لیے. اسی واسطے توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ میں توبہ کرتے رہیے اور دل میں کوئی اس طرح کا عزم نہیں ہے کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا. اس عمل سے اتنی نفرت پیدا ہو جائے اور اتنی شرمندگی ہو اس کیے پر کہ آئندہ نہ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ قوی دل میں ہو. یہی دراصل توبہ. اسی واسطے حدیث میں فرمایا التوبۃ الندامہ. توبہ جو ہے دراصل وہ شرمندگی ہے. جب آدمی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں قطعاً یہ بات نہیں ہوتی پھر کروں گا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو کر لیا لیکن آئندہ نہیں ہونا چاہیے. واقعی غلط چیز ہے. یہی ہے توبہ. تو استغفار صرف گزشتہ پر معافی کا نام ہے اور توبہ آئندہ نہ کرنے کے عزم کا نام ہے اس برائی کے. اسی لیے فرمایا کہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. ثم کا لفظ اسی واسطے ہے جو پہلے گزر چکا ہے اس پر معافی چاہو، مغفرت چاہو، پھر توبہ کرو. ان مطلب یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ ہونا چاہیے. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف تم توبہ کرو، متوجہ ہو جاؤ. ان ربی رحیم ودود. سمجھا؟ اس توبہ اور استغفار میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو 50 سال کا بوڑھا آدمی گناہ کرتے کرتے 50 سال گزر گیا، میری توبہ کیا قبول ہوگی؟ کوئی تو لمٹ ہوتی ہے جرم کی، میری تو انلمیٹڈ گناہ ہیں، کہاں معاف ہوں گے؟ فرمایا ان ربی رحیم ودود. میرا رب مہربان ہے اور بڑا محبت کرنے والا ہے. تو جب محبت بھی ہو اور مہربانی بھی طبیعت میں ہو تو پھر اس کو نظر انداز کر دینے معاف کرنے میں کیا دقت ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں سے اگر ایک چیز نہ ہو تو خطرہ ہے. مثال کے طور پر بڑا سخت دل ہے، محبت تو ہے مگر سخت دل ہے، جب تک مار نہیں لیتے چین نہیں آتا، سخت دل ہے ایک. اور ایک یہ کہ نرم دل تو ہے مگر محبت کچھ نہیں، نرم دل ہے مگر محبت نہیں. تو ہمیں دو چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں. وہ رحیم بھی ہے اور ودود. ودود مودت محبت کے معنی میں. اللہ کو اپنے بندوں سے محبت بھی ہے اور اللہ مہربان بھی ہے. اس طرح حدیث میں مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف رکھتے تھے، صحابہ کا مجمع تھا. ایک عورت کو دیکھا بہت پریشان پھر رہی. پوچھا کیا بات ہے؟ معلوم کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ بچہ کہیں اس کا ادھر ادھر ہو گیا، وہ بچہ نہیں مل رہا ہے، گود کا بچہ. تو آخر وہ بڑی پریشان، تھوڑی دیر کی پریشانی کے بعد وہ دیکھا کہ جھاڑی کے اوٹ میں وہ بچہ آ گیا. وہ گڈے چلتے چلتے وہاں تک پہنچ گیا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو ماں پریشان تھی. جیسی نظر پڑی اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پیار کیا، اس کو بڑی بلائیں لی. یہ سب آپ دیکھ رہے تھے. آپ نے
یہ سب دیکھنے کے بعد فرمایا صحابہ سے کیا خیال ہے تمہارا؟ اگر کوئی شخص اس عورت کی گود سے اس بچے کو لے کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالے برداشت کرے گی؟ یا رسول اللہ قطعاً برداشت نہیں کرے گی. اس کی مامتا جو ہے اس بات کو نہیں گوارا کرے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے بچے کو کوئی آگ میں ڈال دے. فرمایا اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے. تو ودود جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ سپر فارم ہے، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والا، محض محبت کرنے والا ہی نہیں. تو اس لیے فرمایا کہ ان ربی، اور پھر رب کا لفظ لائے، خود رب کے ربوبیت میں محبت شامل ہے. سمجھا ہے نہیں؟ تو رب کا لفظ لانا، ورنہ اللہ بھی کہہ سکتے. یہی تو قرآن کا کمال ہے. قرآن پاک میں لفظ وہی وہاں آتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی یوں کہیے کہ معنوی حکمت ہوتی، ورنہ یوں ہوتا تھا ان اللہ. لیکن ربی، میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے. اس لیے توبہ کی قبولیت میں کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. اس تقریر دل پذیر کو سننے کے بعد بھی جن کے دل نہ نرم آئے اور جن کے آنسوؤں سے کوئی قطرہ نہ نکلا، تب اس قوم کو کیا کہیں گے؟ عذاب کو مستوجب تو بنی گئی. اس لیے کہ خود اس کا انداز بتلا رہا ہے. ورنہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی جو قرآن پاک نے تو ایک سمری بیان کی ہے. ان کی پوری مدت یوں کہیے کہ پوری مدت جو انہوں نے محنتیں کی ہیں اور اس طرح کی تقریریں انہوں نے کی ہیں پورے عمر بھر، قرآن پاک نے تو اس کی سمری بیان کی. لیکن اس قوم نے کیا اس کا رد عمل اس کا کیا تھا؟ آگے سنیے. کہنے لگے اے شعیب ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں جو تو کہتا ہے، ہماری سمجھ میں آ نہیں رہی. یہ کہاں کہ تو یہ جو ہے اللہ کی رسول اس کی قیامت کی جنت کی جہنم کی بات ہے، اس میں ہمارے دماغ میں اترتی نہیں ہے، ان میں کوئی سینس نہیں ملتا ہم کو. یہ مطلب ہے سینس نہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اس کے ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ ہم تجھے کوئی زیادہ طاقتور نہیں تو ہم نے کہ اس طاقت کی بنیاد پر تو جو چاہے سب کہتا پھرے. مطلب یہ ہے کہ ذرا ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تو کتنے پانی میں ہے، بہت کمزور ہے، کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے تو اس لیے اپنے کو ہمارے حملے سے محفوظ سمجھنا یہ غلط ہوگا. مراد یہ ہے کہ ذرا دھمکی ہے ایک قسم کی کہ تو ہمارے اندر کمزور ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ضعیف دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ضعیف ہے بدن کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، ایک ضعیف ہے مال اور دولت کے اعتبار سے، اس کو بھی کمزور کہتے ہیں. وہ مالیت